السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم نیچروپیتھ ندا صابر فرام لاہور۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے ٹاپک کی جانب آگے بڑھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میرے چینل کا نیم ہے سمپل آرگینوپیتھی، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے لکنت، یعنی وہ لوگ جو کہ بات کرتے وقت الفاظ کو اٹک کر رک کر ادا کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے اور روانگی کے ساتھ الفاظ کو ادا جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں لکنت جو سی ہے یہ اعصابی تحریک کے اندر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس وقت اعصاب کے اندر تحریک ہوتی ہے اور ہمارے عضلات جو سے ہوتے ہیں وہ تسکین کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ عضلات کو بلڈ کی جتنی سپلائی ملنی چاہیے وہ سپلائی اتنی مقدار کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ وہاں پر سکون اور ٹھنڈک واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے عضلات جو ان سے ہوتے ہیں وہ ڈھیلے اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے پھر پرابلم جو ہے وہ یہ فیس کرنی پڑتی ہے کہ مریض کو لکنت کا مرض جو ہے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس میں 2 ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ کسی ایک ورڈ کو، کسی ایک خاص ورڈ کے اوپر جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں اور اس ایک لفظ کو اٹک کر ادا کرتے ہیں، تو ہم اسے لکنت بول دیتے ہیں۔ اور جس وقت کوئی مریض جو ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ بات کرتے وقت پورے جملے پورے فقرے کے اوپر جو ہے وہ اس کو اٹکن ہونے لگے اور وہ اس کو روانگی سے ادا نہ کر پائے، تو اس کو ہم ہقلانہ بولتے ہیں۔ تو یہ 2 طرح کے جو ہوتی ہیں علامات اس کے اندر ہوتی ہیں، یعنی ایک کے اندر تو مریض ایک ہی لفظ کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بار بار اٹکن کا شکار ہوتا ہے جس کو لکنت، اور دوسرے میں جو ہے وہ پورے کے پورے جملے اور الفاظ پر ٹھیک طریقے سے اس کو عبور نہیں رہتا اور روانگی سے ان کو ادا نہیں کر پاتا، تو اس کو پھر ہقلانہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے ریزنز جو ہیں وہ بہت سے ہو سکتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس کو یہ ٹائیفائڈ کے بعد کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ کو یہ سرسام کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے طور پر ایسا فیس کرنے کو ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ فیس کرنا پڑ جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مریض جو ہے اس کو فالج کا پرابلم ہو، اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم نیچرل وے سے کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے مریض کے کھانے کے اندر جو ہے وہ زیتون کا تیل ضرور شامل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سوگی اور پستہ وغیرہ جو ہے یہ بھی ایسے مریض کو میں ریکمینڈ کروں گی کہ وہ کھانے کے اندر اس کو جو ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اب اس کے لیے نیچرل انگریڈینٹس جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہم اس کے لیے نسخہ جو ہے وہ تیار کریں گے جو کہ وہ استعمال کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے بہت بیسٹ رزلٹس آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ لونگ جو ہے وہ لے لینے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ جو ہوتی ہیں فلفل دراز، اکثر میں نے اپنے نسخہ جات کے اندر اس کا استعمال بتایا، جس کو ہم لونگ پیپر بھی بولتے ہیں اور ہم اپنی طبی زبان کے اندر اس کو مگا بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپ نے ایک مقدار کے اندر لینی ہے۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ ماشوں میں بنا رہے ہیں تو 3 ماشے لے لیجئے، گرام کے اندر بنا رہے ہیں تو آپ اس کو 3 گرام لے لیجئے۔ اور جلوتری جون سی ہے اس کے اندر جائے گی جی 2 گرام یا 2 ماشے، مطلب اس کے مطابق جتنی بھی ریشو میں آپ اس کو تیار کریں۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر تقریباً 2 گرام ہی آپ لوگ دار چینی کے ایڈ کریں گے۔ تو یہ 4 انگریڈینٹس ہیں، لونگ ہے، دار چینی ہے، جلوتری ہے، اور مگا یعنی لونگ فلفل جو ہوتی ہیں، لمبی مرچ ہوتی ہے، لمبی کالی مرچ، اس کو آپ لوگ اس کے اندر شامل کریں گے۔ یہ مریض کو اس کی عمر اور اس کی جو ہے وہ مرض کی نوعیت کے مطابق استعمال کروایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور جن لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لکنت کے ٹاپک کے اوپر بھی کچھ بتائیں تو میں نے آج اس کے اوپر ویڈیو بنا دی ہے، آپ لوگوں کے بھلے کے لیے، اللہ رب العزت کے بندوں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھلائی کی خاطر
یہ نسخہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اس کو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ثواب کے کام میں اپنا حصہ ڈالیے، دعا میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔